اب میں حضرت علامہ نثار احمد صاحب قادری جیلانی جو حضرت مفکر اسلام کے شاگرد ہیں اور حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب سے بھی مستفیض ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں اور بہت مناظر آدمی ہیں الحمدللہ، لیکن مٹے ہوئے آدمی ہیں۔ آج وہ بھی میدان میں نکلے ہیں، پہلے بھی میدان میں ہوتے ہیں لیکن یہ ان کا ٹائم نہیں تھا آنے کا، انہیں صبح جاب پہ جانا تھا، لیکن الحمدللہ وہ اپنے پیر و مرشد کی عزت کے لیے اور اس مشن کے لیے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال بعد في مقام آخر في شأن حبيب وعامرة، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين۔ معزز علماء کرام، سادات اطہار، معزز سامعین، جو واقعہ گزرا ہے یہ سن رہے ہیں، سخت افسوسناک ہے۔ مجھے حکم آج اردو میں بولنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یقیناً بہت سارے پرانے عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو ان باتوں کا خیال نہ ہوا ہو۔ میں بہت بچہ تھا، 13.5 سال کی عمر میں انگلینڈ آیا اور نہایت ہی اندھیرا میں نے دیکھا ہے، گمراہی دیکھی ایسے انتہا کی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ جو لوگ آئے تھے پہلے بیچارے روزی کے مارے ہوئے آئے تھے، مشکلوں کے مارے ہوئے آئے تھے، حاجت مند تھے، لیکن بڑے ہی غیرت مند تھے، بڑے ہی غیرت مند تھے۔ ہر ایک کو یہ کہتے سنا ہے، دیکھا ہے اب چند سال پہلے تک کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے اس حالت میں بھی گزرے ہیں کہ بہت کم بچے ہیں زیادہ تر گمراہ ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی اور ان کی خوش نصیبی کہ اسلام کا وہ جو چراغ اندر جلا کے لائے تھے، یا وہ اندر تھوڑا بہت بھی تھوڑی روشنی تھی، وہ اللہ اور رسول کی مہربانی سے بجھنے نہ پائی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زندہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ دیر گزرتی چلی گئی، وقت گزرتا چلا گیا، معلومات کوئی نہیں تھی، دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ تھے جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اگر میں وہ داستانیں آپ کو سناؤں تو بڑی لمبی ہوں گی۔ تو جو آنکھ کھلتی چلی گئی، احساس ہوا کہ واپس جانے کے آثار تو نظر نہیں آ رہے، لیکن کسی طریقے سے اپنے دین کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت جو پہلے لوگ سامنے آئے وہ بدعقیدہ ہیں جی۔ حتیٰ کہ میں نیو ہم کا رہنے والا ہوں، یہاں سے قریبی تو دوسرا ہماری اسٹیٹ بنتی ہے، وہاں پہ یہ حالت تھی۔ اس سے پہلی جو مشتیں بنی یا کیننگ ٹاؤن میں تھی، یا ایسٹ میں، یا بارکنگ میں بعد میں بنی ہے، وہاں میں ساری تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ وہاں یہ حالت تھی کہ ایک آدمی نے اذان پڑھتے ہوئے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی اسی لے میں یا اونچی آواز میں پڑھا کہ جس آواز میں پہلے جو شہادت پڑھ چکا تھا۔ ایک خبیث نے بکواس کرتے ہوئے بات کہی کہ آواز کو مندم کر، سرکار کا نام اللہ کی شہادت کے برابر نہ لے۔ وہیں لکوا ہوا۔ ابھی چند سال پہلے ہمارا پلاسو میں رہا کرتا تھا، میں جانتا ہوں اسے اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد اگر سلام جمعہ کے بعد پڑھا جائے جناب، تو سلام پڑھنے کو بدعت اور شرک کہتے تھے، جو منہ میں آتا وہ کہتے تھے۔ پہلی ہستی ہے وہاں پر جس نے آ کے سلام پڑھنے کی کوشش کی یا پڑھایا، وہ سید منور حسین صاحب جماعتی دامت برکاتہم عالیہ ہیں، بٹ صاحب اللہ کریم سے فوت ہو گئے ہیں، بڑی ہمت والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مائکروفون حضرت میں پکڑوں گا، سلام آپ پڑھے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، جو آگے بڑھے گا اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ اس کے باوجود اندھیرا اتنا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے اس بچنے میں دیکھا کہ ہم سے سوال کرتے، مجھ سے ایک مرتبہ سوال ہوا صحابی کسے کہتے ہیں، تو میں جواب نہ دے سکا۔ میں کئی مشنوں میں گیا رات کو کام سے واپس آ کر، مجھے جواب کہیں سے نہ ملے جی۔ لیکن میں قربان ہوں حضور مفکر اسلام کی ذات گرامی پر
جب ان سے پڑھا تو وہ تعریفیں انہوں نے سکھائی ہیں. اب کسی کو خدا کی قسم کبھی میں نے اس طرح بات نہیں کی, اب میرے مطلب پہلے سن چکے ہیں, خدا کی قسم کئیوں کو میں نے پسا لیا تو میں نے صحیح تعریف کی, اس میں پسا لیا, اس کو نہیں کرنی تھی. لیکن یہ کب ہمیں میسر آیا؟ جب حضور مفکر اسلام تشریف لائے. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں حضور, جب تشریف شاید آپ کو نہ یاد ہو 1978 میں, جی تو 1978 میں آپ جب ایسٹ ٹائم تشریف لائے, جمعہ وہاں آپ نے شروع فرمایا, تو میں ان خوش نصیبوں میں سے جس کو حضرت نے حکم فرمایا کہ اذان پڑھ. لیکن 2 ہی اذانیں میں پڑھ سکا 2 جمعہ پر, اس کے بعد مجھے پاکستان جانا چلا گیا. لیکن دیکھا کہ جب یہ کام شروع ہوا کہ سنیوں کو جب جس وقت صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ کہنا جو ان کے لیے اتنا مشکل تھا کہ بس کافر ہوئے کہ ہوئے, لیکن اگر کسی نے ہمت یہ دلوائی تو حضور مفکر اسلام نے دی ہے جی. پھر دیکھا سنی بکھرے ہوئے ہیں, ڈر رہے ہیں, کٹھا کوئی نہیں ہو سکتا. وہاں اگر سب سے پہلی سنی کانفرنس کسی نے کروائی ایسٹ ٹائم ٹاؤن ہال کے اندر تو حضور مفکر اسلام نے کروائی, یا سنیوں کو اکٹھا کیا ہے. پھر انہوں نے بکواس کرنے شروع کر دیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں, یہ کوئی جماعت نہیں ہے. تو اس وقت کے اندر آپ کو لیبی روڈ مسجد میں جامعہ غوثیہ کے اندر آنا پڑا. آپ یہاں تشریف لائے, یہاں کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انعقاد پذیر فرمایا, تو اس میں پورے برطانیہ سے علماء آئے, تو ان سب کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں جماعت ہم ہیں. یہ کردار ہے حضور مفکر اسلام کا. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو اور جتنا اس کا حق ہے, نہ مرو مگر مسلمان. دوسرے مقام پر اسی اگلے صفحے پر یہ آتا ہے کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جن کے پاس حق آ گیا, دلائل آ گئے, اس کے باوجود انہیں تفرقہ کیا ہے. تو میں اپنے مد مقابل یا سامنے جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, حضور مفکر اسلام کا کردار یہ ہے کہ آپ نے امت کو اکٹھا کیا ہے, اور تمہارا کردار یہ ہے کہ جب سے آئے حضور مفکر اسلام اس وقت تشریف فرما دی جب تم کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا ہم نے انگلینڈ جائیں گے, ممکن ہے پیدا بھی نہ ہوئے ہو, اس کے بعد پیدا ہو گئے, یہ خوابیں دیکھی, آ گئے ہو. آگے کام کیا ہے؟ جس جماعت اہل سنت کو حضور مفکر اسلام نے اکٹھا کیا تھا, تم نے اس میں انتشار پیدا کیا ہے. کہہ لیں گے یہ حدیث نکال لیں گے, بڑے ہوشیار لوگ ہیں, کہیں گے حضور نے فرمایا تھا 73 فرقے 72 جماعتیں فرقے ایک جماعت ہوگی جی. ہیں کیا معاذ اللہ سے حضور اس بات پر خوش تھے؟ کیا حضور نے دعائیں نہیں فرمائی کہ اللہ میری امت کو اتفاق دے؟ وہ اونٹ والا موجر واقعہ کسی سے بھولا ہوا ہے؟ اونٹ نے بھی دعا کی, حضور روئیں اس بات پر کہ میری امت میں اتفاق نہیں ہوگا. جس بات سے حضور رنج ہوتے ہیں وہ تم کام کر رہے ہو, کون سے امتی ہو؟ کیا کردار ہے تمہارا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان جیسے نہ ہو, تم پھر وہ کام کر رہے ہو. پھر اگر ساتھ اللہ معاف فرمائے, میں سیدوں کا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, سید صاحب اگر سیدی کلواتے ہیں, خدا کی قسم میری زبان اگر آپ بند ہو رہی ہے نا تو حضور مفکر اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہے. صحابہ کو ہم نہیں جانتے تھے, ہمیں یہ پتہ ہے صحابی کون ہوتے ہیں, نبی کون ہوتے ہیں, ہم کوئی فرق نہیں کر پاتے تھے. ہمیں یہ پتہ نہیں تھی یہ سادات کون ہیں. تو خدا کی قسم ان کی زبان عطر سے ان کی تعریف سنی, ان کا مقام سنا, تو آج بولتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی کہیں نہ ہو جائے. تو یہ بھی مرون منت حضور مفکر اسلام کا. آپ کا کون سا مذہب ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ اب کوئی اور ہوتا تو میں بہت ساری مثالیں پیش کر کے اسے چیتھڑے بکھیرتا, لیکن میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے, آپ پر رحم اور کرم فرمائے کہ جس ہستی نے آپ کو عزت دلوائی ہے, اگر آج لوگ آپ کو سید سمجھ کے عزت کر رہے ہیں تو ان کے مرہون منت ہے, بجائے سے کہ ان کا شکر ادا کرو تم اس کے خلاف چل رہے ہو, ان کو چیلنج کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے. لیکن کسی حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان. میں نے ایک سال پہلے مجھے خیال آیا, میں نے دعا میں حضرت بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ, ویسے تو کہتا تھا مردوں عورتوں کو شرم عطا فرما, تو ایک دن خیال میں نے کہا یا اللہ عورتوں کے لیے خاص دعا, میں نے کہا مردوں عورتوں کو شرم, یہ بھی کہہ دیا. پھر ذہن میں آیا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. میں نے کہا حضور نے فرمایا الحیاء من, حدیث لمبی آپ واقف ہیں. تو جب دعا کے بعد فارغ ہوا تو ایک صاحب کہنے لگی نا مردوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. میں کہا مرد بھی حیا ہوتے ہیں؟ حضور نے سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرما دی حضور عورتوں سے زیادہ حیا دار تھے. تو حیا ایمان کے حصوں میں سے ہم جو سمجھتے اچھی طرح سمجھتے ہیں, اگر حیا ہوتی تو کم از کم اس طرح کا کام نہ کرتے. پھر افسوسناک بات تو یہ ہے, پہلے بھی بات ہو چکی ہے, کہ جن کے اولاد ہو ان کے ناموں کو روکنا چاہتے ہو,
پر یہ اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے بات کہی ہے کہ جس کو کوئی شیعہ نہ کہے ابھی تک وہ سچا محبت والا نہیں ہے. اتفاق کی بات, جہاں میں خدمت گزار ہوں وہاں پر سید صاحب وہ بھی سید کہلاتے ہیں, مجھے صبح شام شیعہ ہونے کی میری تسبیح پڑھتے ہیں جناب, تو مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ میں شاید ان میں شامل ہو جاؤں. اللہ مہربانی فرمائے. دوستو باتیں تو بہت سی کہنے کو دل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں حضور مفکر اسلام صرف اہل سنت پر نہیں بلکہ پورے اسلام پر, یہ موجودہ زمانے کے لوگوں پر ایک اللہ کا انعام ہے. اللہ تو اگر ساری زندگی آئندہ جو باقی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر گزار دیں تو میرے خیال میں وہ ناکافی ہوگی. اللہ میں اپنے ساتھیوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, پہلی آیت اس لیے پڑھی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو, اور ہو سکے تو مسلمان مرو, اگر مسلمان بنو گے تو مسلمان مرو گے. تو اگر اہل بیت حق سے مخالفت کرو تو ایمان میرے خیال میں ساتھ لے جانے والے نہیں. ایک تو پھر جو خدا نے کہا کہ تم تفرقہ پیدا نہ کرو, ان جیسے نہ ہو. کن کی مثال ہے؟ یعنی کفار و مشرکین کی. یہ جو پہلی اہل کتاب ہے ان کے متعلق یہ اشارہ ہے. تو پھر ان طرح اگر تمہیں ہونا ہے تو اس بات پہ تمہیں ذرا تھوڑی سی حیا کرو. وما علینا الا البلاغ.